وزیر خارجہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر پہنچے ہیں۔ اہم بات یہ ہے اس دورے کی کہ روس کے کسی بھی روسی وزیر خارجہ کا 9 سالوں کے بعد پاکستان کا یہ دورہ ہے۔ کیا اہمیت ہے اس دورے کی؟ میں بات کروں گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی روسی وزیر خارجہ، کسی بھی روسی وزیر خارجہ کا 9 سال کے بعد پاکستان کا یہ دورہ ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ رشیا اور پاکستان جو ہے ان کے اچھے تعلقات اور روس خطے کا انتہائی اہم ملک ہے۔ سر، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دونوں ممالک اس خطے میں ایک دوسرے سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں، کس قسم کا تعاون درکار ہے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے لیے، تو سر اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، ہمہ قسم کی ہماری گفتگو ہوگی جس میں ہمارے جو خطے کی صورتحال ہے، امن و استحکام کی، بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر ہمارا تبادلہ خیال ہوگا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ مشاورت سے ایک کوآرڈینیٹڈ پوزیشن بنائیں جس میں افغانستان کے امن و استحکام کو ترجیح دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم اپنے اکنامک ریلیشنز کو وسعت دیں۔ انرجی کوآپریشن کے کافی امکانات ہیں، جو گیس پائپ لائن ہے اس کے روشن امکانات ہیں انویسٹمنٹ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ملٹی لیٹرل فورمز پر جو ہمارا آپس میں مشاورت ہے، تعاون ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈیفنس کوآپریشن، سر اسٹیل مل کی بحالی کے لیے بھی کوئی صورت نکل سکتی ہے اس کی انویسٹمنٹ اگر ہو تو؟ کس کی جی؟ سر اسٹیل مل؟ ہاں، کیوں نہیں، بالکل بالکل، یقیناً اسٹیل مل میں ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ہم بالکل دعوت دینا چاہیں گے جو رشین کمپنیز ہیں وہ آئیں، انویسٹ کریں، اور ہم انہیں انوائٹ کریں گے، ویلکم دم۔ صحیح۔ سر، روس کے وزیر خارجہ دلی سے ہو کر آ رہے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ رشیا کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ پاکستان ہمیشہ امریکہ کا اتحادی رہا ہے، اور پھر پاکستان اور روس افغانستان میں جو ہے نا وہ بڑا اہم پیس پروسیس کے لیے ان کا رول ہے۔ لیکن سر، جو بھارت کا رول ہے شاہ صاحب، پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان میں ٹیررزم کروانا، کیا رشیا اپنا اثر رسوخ، اپنے تعلقات کو اس حوالے سے پازیٹیولی استعمال کر سکتا ہے سر بھارت پر؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ روس کے ہندوستان کے ساتھ بہت پرانے اور گہرے تعلقات ہیں، دیرینہ تعلقات ہیں۔ اب وہ دلی سے تشریف لا رہے ہیں۔ یقیناً میری کل جب ان سے ملاقات ہوگی اور جب ہم ریجنل ایشوز پہ بات کریں گے تو یقیناً ہندوستان پاکستان کے تعلقات زیر بحث آئیں گے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال زیر بحث آئے گی، اور ریجنل ایشوز بھی زیر بحث آئیں گے۔ مڈل ایسٹ کی جو ایوالونگ سچویشن ہے اس پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے جو امکانات ہیں اس پر بات ہوگی یقیناً۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کو لے کر جو اتنی بحث ہوئی، اتنا گرما گرمی ہوئی، میڈیا پر بڑی تنقید ہوئی کہ ECC کا فیصلہ، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک ہیٹ پہن کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں پھر اپنے ہی فیصلے کی نفی کر دیتے ہیں۔ سر، ایک پازیٹیو اینگل اس میں بڑا زبردست ہے کہ پرائم منسٹر کیبنٹ کے فیصلوں کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے فیصلے امپوز نہیں کرتے ہیں۔ یہ پازیٹیو اینگل تو ہوا۔ یہ دوسری بات یہ ہے سر کہ جن وجوہات کی بنا پر کابینہ نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کیا، مؤخر کیا، مسترد کیا، سر کیا جب اس کی منظوری دی جا رہی تھی ECC کی طرف سے یا پرائم منسٹر اس سمری کو منظور کر رہے تھے، سر کیا وہ وجوہات ان کے ذہن میں اس وقت نہیں تھی کہ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر اگر ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں؟ دیکھیے، آپ بھی اسی بحث کا شکار ہو رہی ہیں جو ناسمجھی پر مبنی ہے۔ بات یہ ہے کہ فیصلے کا اختیار کابینہ کا ہے۔ جو ECC کا فورم ہے وہ اکنامک ایشوز کو ڈسکس کرتا ہے، وہ کابینہ سے بالا تر نہیں ہے، بلکہ کابینہ ECC فیصلوں کو انڈورس کرتی ہے، ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے، مسترد بھی کر سکتی ہے، ترمیم بھی کر سکتی ہے، ان پر نظر ثانی کے لیے مؤخر بھی کر سکتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ کابینہ نے جو تجارت کا معاملہ تھا ہندوستان کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال ہوا، اس کو مؤخر کیا گیا، اثر نو دیکھا گیا، اور پھر جو اوور آل سچویشن ہے
ایک اکنامک اینگل ہے، دوسرا اسٹریٹجک اینگل ہے، تیسرا پولیٹیکل اینگل ہے، کشمیر کی صورتحال ہے، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. پورے ایک لارجر تناظر میں دیکھا گیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے کرنا. صحیح، ٹھیک ہے سر. یہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن ہوا، کس کا پروپیگنڈا تھا سر؟ یہ شاہ صاحب کس کی یہ سازش تھی؟ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے اور ان کو پتہ ہی نہ ہو، اور پھر بعد میں جب شور مچے، جنوبی پنجاب کے لوگ شور مچائیں، ہنگامہ برپا ہو، پھر اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا جائے؟ سر یہ کس کی سازش تھی؟ دیکھیے، جس کی بھی تھی بے نقاب ہو گئی اور دفن کر دی گئی، اور وزیر اعلیٰ نے اس کا فی الفور نوٹس لیا اور انہوں نے اس کو نوٹیفیکیشن کو، چونکہ نہ ان سے اس کی منظوری دی گئی نہ کابینہ نے اس کو انڈورس کیا، انہوں نے اس کو مسترد کیا اور کہا کہ جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا نصب العین ہے، جو تحریک انصاف کے منشور میں چیز لکھی ہے، جو عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں، ہم ان پر کاربند رہیں گے. انہوں نے ایک کابینہ کی جو وزیر خزانہ ہے پنجاب کے ہاشم جمع بخش صاحب، ان کی سربراہی میں جنوبی پنجاب کے وزراء پر مشتمل ایک سب کمیٹی، کیبنٹ کی سب کمیٹی تشکیل دے دی ہے. آج اس کا پہلا اجلاس بھی ہوا. میں نے سر ایسے لوگوں کو ایکسپوز ہونا چاہیے نا سر، جو آپ لوگوں کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو آپ لوگوں کا ایک مقصد ہے جس کا آپ لوگوں نے نعرہ بھی لگایا تھا الیکشنز میں. سر اگر آپ کی کوششوں کو کوئی سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ایکسپوز بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب ایک ٹولہ ایسا موجود ہے. جی بالکل، دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسٹیٹس کو تحفظ دینے والے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور نئی راہیں تلاش کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. تو اسٹیٹس کو جو ہے، جو چاہتے تھے لوگ برقرار رہے، ان کی ایک ناکام کوشش ہے، اور ناکام کوشش جو ہے وہ انشاءاللہ سرے نہیں چڑھے گی، کیونکہ تحریک انصاف کا واضح ایک کمٹمنٹ ہے اپنے منشور میں کہ ہم جنوبی پنجاب کو انشاءاللہ ایک علیحدہ صوبہ کی شکل دیں گے. اس وقت ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، لیکن جو اختیارات کو نچلی سطح پر اس کو مختص کرنا ہے اور ڈیوالو کرنا ہے، اور جو ایڈمنسٹریٹو اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر گزریں گے. اور میں آج ایک دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف جو کر چلی ہے اور کر رہی ہے اور کر چکی ہے، تحریک انصاف کی کل کو حکومت ہو نہ ہو، یہ جو بیج آج بویا جا رہا ہے یہ تناور درخت بنے گا، اور کوئی چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے کوئی اور جماعت ہو، اس کو اب واپس نہیں لپیٹ سکے گی. اور اگر کسی نے لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن سر کچھ افسران کو شکایات تھی کہ ان کو بات تو بھی سنیے، جنوبی پنجاب کے تمام منتخب نمائندگان، اور اس میں جماعتوں سے بالاتر سوچ ہے، اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائیڈ، 4 کروڑ جنوبی پنجاب کے جو عوام ہیں، لوگ ہیں، وہ بالکل ایک دیوار اور چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور ایسا نہیں ہونے دیں گے. جنوبی پنجاب کے تاجر، جنوبی پنجاب کے وکلا، جنوبی پنجاب کے منتخب نمائندگان سب یکسوئی سے وہاں کے لوگوں کے، محروم لوگوں کے مفادات کا تحفظ کریں گے. جنوبی پنجاب کے ساتھ جو ستیلا سلوک ہوتا رہا، اس کو اب اس کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے. لیکن سر کچھ افسران کی یہ بھی تو شکایت تھی نا کہ ان کو تعینات کیا گیا لیکن اختیارات نہیں دیے گئے، پھر بالا انہوں نے خاموشی سے پھر اپنے تبادلے کروائے. سر یہ بھی بہت زیادہ شکایات تھی وہاں پہ افسران. اختیارات جو پہلے دیری میں کچھ ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن پھر اختیارات دے دیے گئے. بات یہ ہے کہ ہمارے افسران کو بھی تھوڑی سی عادت ڈالنی چاہیے لاہور سے باہر نکلنے کی. لاہور چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ان کا. اب آپ کہتے ہیں کہ گورننس کرنی ہے. گورننس کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ دارالخلافہ سے باہر نہ جائیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے سیکرٹریز ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی مرتبہ جو سابقہ آئی جیز تھے، چیف سیکرٹری تھے، انہوں نے دور افتادہ علاقوں کا دورہ کیا، تحصیلوں کا دورہ کیا. پھرتا تو کوئی ہے نہیں. غربت جہاں ہے، محرومی جہاں ہے، جی پسماندگی جہاں ہے، وہاں تو کوئی جاتا نہیں ہے.
صحیح. اس لیے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب صوبے کی آپ آبادی کو دیکھیں، اس کا حجم دیکھیں، اس کو گورن کرنا آسان نہیں ہے. ہندوستان میں ایسی بات آئی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے پنجاب کو تقسیم کیا اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کیا، اور وقت آ گیا ہے کہ یہ اس تعداد سے جو اس وقت جو پنجاب کی آبادی ہے وہ بیشتر یورپی ممالک سے زیادہ ہے. ہاں بالکل بالکل گورن کرنا ممکن نہیں ہے. تو بالکل. ان سب چیزوں کو انتظامی بنیادوں پر ڈیلیوری میکنزم کو، ڈیلیوری سروسز کو بہتر کرنے کے لیے تحریک انصاف عمران خان نے یہ فیصلہ کیا. آخری سوال کا جواب دے دیں، عملاً پی ڈی ایم آج سے ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے، حکومت کتنا ہلکا محسوس کر رہی ہے شاہ صاحب؟ دیکھیے میرا آپ بیان اٹھا لیجئے، کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں ماضی میں کہ پی ڈی ایم ایک غیر فطری الائنس ہے، یہ دیر پا نہیں ہوگا. یہ میں نے کئی ماہ پہلے کہا تھا. یہ مفادات کا ایک مجموعہ ہے جس کی خاطر چند لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ساتھ رہیں گے نہیں، کیونکہ ان کی کوئی نہ نظریاتی وابستگی ہے نہ ہم آہنگی ہے سوچ کی. پھر آپ نے دیکھا کہ اے این پی نے علیحدگی اختیار کر لی. اس کی پیپلز پارٹی بھی آپ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے جو نوٹس ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے. میں نے تو ٹیلی ویژن پہ ان کا بیان، جناب یہ جو ہے کائرہ صاحب، ان کا بیان سنا ہے. جی ہاں، شہری رحمان صاحبہ نے کل میرے پروگرام میں کہا تھا یہ کون ہوتے ہیں جواب مانگنے والے، ہم تو عوام کو جواب. شہری رحمان صاحبہ نے کہا. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے، پھر آپ دیکھیں سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ تقسیم ہو گئی. پی ڈی ایم تارڑ صاحب کو پارلیمانی لیڈر تقسیم بنایا گیا، اور آج بات ہو رہی ہے کہ اصلی اپوزیشن اور نقلی اپوزیشن کی. ایرانی صاحب کو بہت سے لوگ تسلیم نہیں کرتے، تارڑ صاحب کو بہت سے لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. میں اس پہ کیا رائے دے سکتا ہوں؟